اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف اکسی بیشتی زیور کامل، دوسرا حصہ، بسم کا دوسرا حصہ۔ استنجے کا بیان۔ مسئلہ ہے جب سو کر اٹھے تو جب تک گٹے تک ہاتھ نہ دھو لے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے۔ جب سو کر اٹھے تو پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے اسے دھو لیں، نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو اور چاہے ناپاک ہو، یہاں تک کہ جھاڑو کو بھی نہیں ہاتھ لگانا چاہیے سو کر اٹھ کے۔ اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا، انجورا، تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے، پھر برتن داہنے ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو تو کسی انجورا وغیرہ سے نکال لے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پائیں، اور اگر انجورا وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کر پانی نکالے اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالیں، اور پانی نکالنے کے بعد داہنا ہاتھ دھوئیں۔ جب وہ ہاتھ دھل جائے تو داہنا ہاتھ جتنا چاہے ڈال دے اور پانی نکال کے بایاں ہاتھ دھوئے، اور یہ ترکیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ ناپاک نہ ہو، اور اگر ناپاک ہو تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈالیں بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکال لے کہ نجس نہ ہونے پاوے، مثلاً پاک رومال ڈال کے نکالے، اور جو پانی کی دھار رومال سے بہے اس سے ہاتھ پاک کر لے، یا اور جس طرح ممکن ہو پاک کر لے۔ مسئلہ ہے 2، جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا درست ہے۔ مسئلہ 3، اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پاک پتھر یا ڈیلے سے استنجا کر لے اور اتنا پوچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے، البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے 4، ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر پھیلنے نہ پاوے، بدن خوب صاف ہو جائے۔ مسئلہ ہے 5، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، پہلے ڈھیلے سے کرے اور پھر پانی سے کرے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی، اور اگر نجاست پھیلی نہ ہو تو فقط ڈھیلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ ہے 6، پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھولے ہوئے، پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ البتہ اگر کوئی شک والے ہوتے نا، کوئی مجاز ہو کہ پانی بہت پھینکتی ہے پھر بھی دل اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کو یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھو لے ہوئے، بس اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ یہ ہے مسئلہ 7، اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے تو پانی سے استنجا کرنے کے واسطے کسی کے سامنے اپنے بدن کو کھولنا درست نہیں، نہ مرد کے سامنے نہ کسی عورت کے سامنے، ایسے وقت پانی سے استنجا نہ کرے اور بے استنجا کیے نماز پڑھ لے ہوئے، کیونکہ بدن کا کھولنا بڑا گناہ ہے۔ اب ٹوائلٹ ایسے ہوگی پردے والے ماشاءاللہ سب کے گھروں میں۔ مسئلہ ہے 7، ہڈی اور نجاست جیسے گوبر، لید وغیرہ اور کوئلہ اور کنکر اور شیشہ اور پکی اینٹ اور کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے، نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سب چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ 9، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ 10ویں مسئلہ ہے 10، پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسئلہ ہے 11، چھوٹے بچے کو
قبلے کی طرف بٹھلا کر ہگانا متانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ 12، استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو پاخانہ کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ننگے سر نہ جائے، اور اگر یہ بند خیاط کرنے کی دعا، اور اگر کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ رسول کا نام ہو تو اس کو اتار ڈالے اور پہلے بایاں پیر رکھے اور اندر خدا کا نام نہ لیوے۔ اگر چینچک چھینک آئے تو فقط دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، نہ وہاں کچھ بولے، نہ بات کرے۔ پھر جب نکلے تو دانا پیر پہلے نکالے اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کے یا مٹی سے مل کر دھوئے۔ ٹھیک ہے، اتنا یاد کرنا ہے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔